اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 85 میں فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں وہ ایک شخص کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہو گئے اور ان کی گمراہی کا سبب بننے والا شخص سامری تھا۔ اللہ سے ملاقات کی مدت پوری کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے واعظ و نصیحت سے بھرپور تختیاں اٹھا لیں۔ ان میں اللہ کے احکامات بھی تھے، بنی اسرائیل کی شریعت بھی درج تھی، اسی کو تورات کہا جاتا ہے۔ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ نہایت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے۔ قوم پر جب 30 دن گزر گئے اور حسب وعدہ موسیٰ علیہ السلام نہ لوٹے تو وہ غمگین رہنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، جب تم مصر سے چلے تھے تو قبطیوں کے پیسے اور رقوم وغیرہ ہم میں سے بعض پر ادھار تھے، اسی طرح ان کی امانتیں بھی تمہارے پاس رہ گئی ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کو انہیں واپس تو نہیں کر سکتے، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں، اس لیے تم ایک گہرا گڑھا کھودو اور جو مال و اسباب، زیورات اور سونا چاندی وغیرہ ان کا تمہارے پاس ہے اس میں ڈالو اور آگ لگا دو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ اس دوران ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا۔ یہ تھا تو گائے کے پجاریوں میں سے، لیکن پڑوسی ہونے کے ناطے یہ بھی بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کو گزرتے ہوئے دیکھا اور اس کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی تھی۔ ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا، تو اسے پھینک دے۔ یہ کہنے لگا، یہ تو وہ چیز ہے جس نے تمہیں دریا پار کروایا ہے، میں اسے اس شرط پر ٹالنے کو تیار ہوں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں۔ ہارون علیہ السلام نے دعا کی تو قدرت الہی سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایسے بچڑے کی صورت اختیار کر گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا، اس میں روح نہیں تھی، لیکن جب ہوا اس کے پیچھے سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تو ایک آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 86 میں فرماتے ہیں، بس موسیٰ سخت ناراض ہو کر افسوسناک حالت میں واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس وعدے کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام صرف 10 دن تاخیر سے پہنچے اور انہی میں انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی، بلکہ سامری نے ان سے یہاں تک کہا تھا کہ موسیٰ بھول کر چلے گئے، ان کا معبود بھی یہی بچڑا ہے، جب وہ آئیں گے تو خود بھی اس کی عبادت کریں گے اور ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اس طرح ان میں سے اکثر نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بس چند افراد اس سے باز رہے۔ انہوں نے سوچا انتظار کر لیتے ہیں، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے، کچھ زائد دن لگ گئے ہیں تو اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہوگی، کیونکہ اللہ کا نبی وعدہ خلافی نہیں کرتا، یقیناً کوئی خاص وجہ ہے اور ممکن ہے سامری بھی حق پر ہو، پھر بھی انتظار بہتر ہے۔ اس طرح وہ ٹھہرے رہے، تاہم ان کی پوری بصیرت اور یقین کے ساتھ سامری کو جھوٹا سمجھنے والا، اس کے پیچھے نہ لگنے والا اور حق کو سمجھنے والا سوائے ہارون علیہ السلام اور گنے چنے چند افراد کے اور کوئی نہ تھا۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے نہایت غصے اور افسوس کے ساتھ ان سے کہا کہ تم 10 دن کی تاخیر برداشت نہ کر سکے، کیا اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہو کہ میری خلاف ورزی کر رہے ہو؟ انہوں نے اس بات کا جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 87 اور 88 میں آیا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کا خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر قوم کے جو زیورات لاد دیے گئے تھے ان کو ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کر کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت بنا ڈالا جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی۔ پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پر بچڑے کے بارے میں فرماتے ہیں، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کس قدر بے وقوفی کا کام کیا ہے۔ وہ بچڑا جو ان کی باتوں کا جواب تک نہیں دے سکتا تھا اور کسی قسم کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تھا، وہ صرف اس کی آواز سن کر اس کی پوجا پر مزین ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام ان کو روکتے رہے اور اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ بچڑا پرستی پر اصرار کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، لہٰذا تم سب میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ کی واپسی تک تو ہم اسی کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معاشرہ دیکھا تو اپنے بھائی ہارون پر بگڑے، ان کے سر کے بالوں اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ان کی طبیعت میں سختی تھی، جبکہ ہارون علیہ السلام بہت نرم مزاج تھے۔
ہارون علیہ السلام ان سے بہت نرم برتاؤ کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو کیوں نہیں نبھایا اور ان لوگوں کی اصلاح کیوں نہ کی؟ کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے بھائی کے ان سخت الفاظ کا جواب بہت ہی نرم انداز میں دیا۔ ہارون نے کہا، اے میرے جائے بھائی، میری داڑھی پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ۔ مجھے تو صرف یہ خیال دامنگیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائے کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، میں ڈر گیا اور ان میں ٹھہرا رہا اور ان سے کہتا رہا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ایمان اور موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا خواہش مند ہو وہ میری پیروی کرے۔ میں آپ کے پاس نہ آیا اور ان کے پاس کیوں ٹھہرا رہا؟ صرف اس لیے کہ اگر میں آپ کے پاس آتا تو بنی اسرائیل دو فرقوں میں بٹ جاتے، ایک گروہ ان میں سے بچھڑے کی پوجا کر رہا ہوتا اور دوسرا میرے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا، تو آپ مجھ پر کہیں یہ اعتراض نہ کرتے کہ تو نے بنی اسرائیل کو فرقہ فرقہ کر دیا اور میرے احکامات کا انتظار نہ کیا اور پہلے ہی بھاگ آیا۔ سورہ اعراف آیت 150 میں ہے، اور موسیٰ نے توریت کی تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے، تو تم دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالموں میں مت شمار کرو۔ مطلب یہ کہ انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور جانا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ بچھڑے کی پوجا نہ کرو تو انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور کہا، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ تو اے میرے بھائی، اب ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ لوگوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع ملے، میں یقیناً بے قصور ہوں۔ جب انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ نے پوچھا تھا، سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تھا، سامری، تو نے یہ کام کیوں کیا اور کس طرح تو نے بچھڑے سے آواز نکالی؟ اس نے جو جواب دیا، سورہ طٰہٰ آیت 96 میں اس کا ذکر یوں آیا ہے۔ اس نے جواب دیا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بنا دی۔ مطلب یہ کہ سامری کہنے لگا، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا جن کو دوسرے لوگ نہ دیکھ سکے، تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے پر نظر رکھی، جہاں اس کا قدم پڑا تھا وہاں سے میں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، جب میں نے اس بچھڑے پر پھینکا تو اس میں سے آواز برآمد ہونے لگی جو ان کے فتنے کا باعث بن گئی۔ یہ قصہ ہے ان کے انحراف کا اور حق سے منہ موڑنے کا۔ ان میں سے صرف چند ایک پاکیزہ طبیعت والوں کے علاوہ تمام لوگ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، اور صرف چند افراد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق سے بچا لیا۔ اندازہ کیجئے کہ ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے کردار کو اپنایا۔ فرعون پر نازل ہونے والے عذابات اور موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی 9 عظیم نشانیاں بھی دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر پھٹ گیا اور ان کے لیے وہاں گزرگاہیں بن گئیں۔ لیکن ان تمام نشانیوں کے بعد اب پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق سورہ البقرہ آیت نمبر 93 میں فرمایا، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت گویا پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ ان کے دلوں میں کفر تھا، وہ اپنے منہ سے ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن حقیقت میں کفر ان کے دلوں میں تھا، اور آج کے دور میں بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے۔ اس کے بعد سامری کے لیے احکامات جاری ہوئے۔ سورہ طٰہٰ آیت 97 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری یہی سزا ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ کو کیسے دریا میں بکھیر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ عمر بھر تو یہی کہتا رہے کہ مجھ سے دور رہو، مجھے نہ چھونا۔ بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اسے ایک مہلک بیماری نے آ لیا اور اس کی وجہ سے لوگ اس سے دور رہتے، نہ کوئی اسے ہاتھ لگاتا نہ کوئی قریب جاتا۔ پھر فرمایا، آخرت میں بھی تیری زبردست سزا مقرر ہے، اور اپنے معبود یعنی بچھڑے کا حشر بھی دیکھ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا دینے کا حکم جاری کیا، اور جلانے کے بعد اس کی راکھ اٹھائی اور
دریا میں اڑا دی تاکہ کوئی شخص دوبارہ بچڑے کی عبادت کا خیال تک دل میں نہ لائے اور عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچڑے کے پجاریوں کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف آیت 152 میں ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ان پر بہت جلد ان کے رب کا غضب نازل ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ان پر غضب نازل ہوا اور وہ قیامت تک غضب اور ذلت کا شکار ہو گئے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ سورہ فاتحہ آیت 6 اور 7 میں ہے، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی راہ نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہو ان سے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہے، جو راہ حق پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن لوگوں پر غضب کیا گیا ان سے مراد بنی اسرائیل یعنی یہودی ہیں، اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں، یعنی جن پر غضب کیا گیا کی تفسیر بعض علماء کے نزدیک یہ ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچان لیا پھر جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں، اس کی قدرت کے دلائل، معجزات اور عظمت الہی پر دلالت کرنے والی علامت کو آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کر دیا۔ اور ذالین کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو نہ پہچان سکے اور اس سے دور رہے، اسی وجہ سے بھٹکنے والے اور گمراہ شمار کیے گئے۔ یہودیوں میں یہ بہت بڑی برائی تھی کہ حق کو پہچان کر چھوڑ دیا، اور اسی کے سبب اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، اور یہ غضب ان پر ہمیشہ رہے گا۔ یہودیوں کو دنیا میں کون سی ذلت پہنچی کہ جب بچڑے کا خاتمہ کیا اور انہوں نے اپنے معبود کا جلائے جانا اور اس کی راکھ کا اڑائے جانا دیکھ لیا تو وہ سمجھ گئے کہ وہ غلطی پر تھے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور توبہ کی خواہش ظاہر کی۔ تب اس وقت توبہ کا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ حکم ہوا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 54 میں فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خود کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک اسی میں تمہاری بہتری ہے، چنانچہ اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس گناہ پر قیامت کے دن پکڑے نہ جاؤ تو خود کو قتل کرو۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اس قتل سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ شرک نہ کرنے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیں، تو انہوں نے تلواروں اور خنجروں کے ساتھ گائے کے پجاریوں کو قتل کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مقتولین کی تعداد 70 تھی۔ جب 70 آدمی قتل ہو گئے تو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں بخشش کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کی دعا قبول فرمائی اور مقتولین کو معاف فرما دیا، اور باقی ماندہ لوگوں کو بھی بخشش سے نوازا۔ حقیقت میں یہ سزا اگرچہ سخت تھی، اور بھائی کا بھائی کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کرنا، لیکن یہ سزا ان کی ضدی، ہٹ دھرمی اور سرکش طبیعت کے لیے انتہائی مناسب تھی، تاکہ وہ برائیوں سے بچنا سیکھیں اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ بہرحال جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف فرما دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف آیت 153 میں فرماتے ہیں، اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا اور رحمت والا ہے۔ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ماند پڑا تو اس نے ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی، اور اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ بنی اسرائیل کو جمع کیا، انہیں تختیاں دکھائیں اور فرمایا ان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ تورات ہے، لہٰذا سنو اور اطاعت کرو، لیکن انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر تاکید کی اور فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام لو، بغیر کسی تردد اور شک کے ان کو پکڑ لو، تاکہ تمہیں
دوبارہ عذاب نہ پہنچے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، البتہ ہم ان احکامات کی پہچان اور معرفت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 92 اور 93 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی اس بچڑے کی ہی پوجا کی، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم مجھے عہد و پیمان دو کہ ان تختیوں پر لگے احکامات پر عمل کرو گے، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، کہنے لگے ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور معجزہ ظاہر کر دیا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے طور پہاڑ زمین پر ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا، پھر سب نے دیکھا وہ اپنی جگہ سے اڑا اور ہوا میں تیرنے لگا، پھر ان کے سر پر آ پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام پکارے، ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو۔ یہ سن کر سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور سر اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے کہ کہیں پہاڑ گر ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 93 میں فرماتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی۔ بس اب ان کے کفر کے ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور ان احکامات کو یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے توریت نازل فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ توریت کو قبول کریں اور ان کے احکامات پر عمل کریں، لیکن بنی اسرائیل نے چند پر مشقت احکامات کی وجہ سے اسے ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر لا کھڑا کرو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے طور پہاڑ ان کے سروں پر لا کھڑا کیا اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم نے توریت کو قبول نہ کیا تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 برگزیدہ افراد منتخب کیے اور بچڑے کی عبادت کے عظیم جرم کی توبہ اور معذرت کے لیے ان کو لے کر طور پہاڑ پر چلے گئے تاکہ اللہ سے ہم کلام ہو